اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں نبیوں اور رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں، ولیوں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ یہ قصے جو نبیوں کے یا ولیوں کے، رسولوں کے یا اللہ کے نیک بندوں کے جو قصے بیان ہوئے ہیں، ان قصوں کا اصل مقصد ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ ان قصے کے اپنے بڑے فوائد ہیں۔ بسا اوقات انسان کے اوپر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی لمبی تقریر کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر 5 منٹ میں بیان کیے گئے ایک قصے کا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ قصوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے اور اس سے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بعد آخر میں فرما رہا ہے کہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں بہت سے انبیاء، متعدد انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد سورہ ہود کے آخر میں بیان فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم ان تمام نبیوں رسولوں کے جو قصے بیان کر رہے ہیں، اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو، اسے ثابت قدمی حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں جن نبیوں کے قصے قرآن مجید میں وارد ہیں اور وہ باعث عبرت ہیں۔ ان میں سے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا قصہ قرآن مجید میں، بلکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے۔ 2 جگہ تو صرف ان کا نام ہے، البتہ 2 جگہ ان کے قصے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر اشارہ کیا ہے، کوئی تفصیلی ان کا قصہ نہیں بیان فرمایا۔ البتہ ان کے قصے کے آخر میں ایک بات دونوں جگہ جو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیا ہے کہ ذکرى لأولی الالباب، ذکرى للعابدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں عبادت گزار، یا ایک جگہ فرمایا عقل و سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ نے نصیحت رکھی ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہیں، وہ کہاں پر نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہ کس زمانے میں تھے، اس سلسلے میں ہمیں جو معلومات ملتی ہے وہ بڑی تھوڑی ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث اور بعض معتبر روایات کی بنیاد پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بعثت اللہ تبارک و تعالی نے شام کے علاقے اور خاص طور پر شام کا وہ علاقہ جو ترکیہ سے ملتا ہے، اس علاقے میں ان کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق ابن ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خان نسل سے تھے، ان کے پوتے یا ان کے پرپوتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا، ان کے پاس بڑی جائیداد تھی۔
ان کی اولاد بھی اور اہل و عیال بھی ان کے بہت زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب ان نعمتوں سے نوازا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر بھی کیا کرتے تھے، اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس قدر نعمت دی تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بار تنہائی میں برہنہ نہا رہے تھے، کوئی کپڑا ان کے اوپر نہیں تھا، اور معلوم یہ ہے کہ انسان اگر تنہائی میں ہو جیسے غسل خانے کے اندر ہے تو ایسی جگہ میں اگر کوئی انسان برہنہ نہائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسا انسان کر سکتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ نہا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا تو ان کے اوپر اب پانی کے بجائے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ غسل خانے میں اب پانی گرنے کے بجائے کیا ہوا؟ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اب اپنے نہانے کی فکر نہیں رہ گئی، وہ جلدی جلدی سے ٹڈیوں کو اپنا جو کپڑا رکھا تھا اس میں لے کر کے جمع کرنا شروع کیا اور کنارے رکھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، تم اس کو اس قدر جمع کر رہے ہو، کیا ہم نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا ہے؟ یعنی ہم نے تمہیں اتنا مال دیا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیری طرف سے جو کچھ بھی ہم کو ملے، جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے، اے اللہ تعالی تیری رحمت ہے، یہ تیری نعمت ہے، اور تیری نعمت سے ہمیں کبھی بھی غنا حاصل نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال سے نوازا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عام لوگ جو کھلیان بناتے ہیں اسی میں گیہوں بھی رکھتے ہیں، اسی میں جو بھی رکھتے ہیں، جتنے گلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اتنا مال دیا تھا کہ ان کا گیہوں کا کھلیان ایک طرف تھا اور جو کا کھلیان ایک طرف تھا۔ علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ مال اور دولت سے نوازا تھا، اور اس مال کو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر خیر کے کام میں استعمال کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں، اس قدر خیر کا جذبہ ان کے اندر تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں تھی کہ بسا اوقات ان کا گزر دو آدمی کے پاس سے ہو رہا ہے، وہ کسی کام سے جاتے رہتے، اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے تھے، وہ دو آدمی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ ہاں میں ایسا کروں گا، قسم کھا لیتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا جذبہ اس قدر تھا کہ فوراً گھر واپس آ جاتے، اور گھر واپس آ کر کے جس نے قسم کھائی ہے اس کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص قسم کھا تو لے رہا ہے لیکن بعد میں قسم کا کفارہ نہ ادا کر سکے، یہ بھول جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسے ہو یہ مناسب نہیں ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دیتے تھے۔ یہ دو ایک باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس قدر مال سے نوازا تھا۔ لیکن ساتھیوں اور عزیزوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الاختبار ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا الجھن اور پریشانی کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو آزماتا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمانا شروع کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش کا وہ حال ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک ایک کر کے ساری جائیداد اور سارا مال چھین لیا جانے لگا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کا مال ایک جتنے جانور تھے وہ ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مال ملا تھا وہ مال دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع کیا۔ جب مال کی کمی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آل اور اولاد تھی، جو عزیز اور اقارب تھے، وہ بھی ایک جگہ سے اب دوسری جگہ منتقل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں رہ گیا، حتیٰ کی صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جہاں ان کا مال ختم ہوا، جہاں ان کی دولت ختم ہوئی، اب جب مال اور دولت ختم ہوئی تو اہل و عیال اور دوست اقارب بھی اس طریقے سے ادھر ادھر ہونے شروع ہو گئے۔ صورتحال اب یہاں تک پہنچی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بیماری پیدا ہو گئی۔ ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ یہ بیماری ایسا لگتا ہے یہ چمڑی کے اندر کوئی بیماری تھی، الرجی کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں ہو، کہ حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور اس قدر پریشان ہوئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال اور آپ کی دولت تو ختم ہوئی ہی تھی، اب جسم کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مال تو ختم ہی ہو گیا تھا، اولاد بھی تو چلی گئی تھی، اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا۔ اگر رہ گیا تو صرف ایک بیوی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری کرتی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خبرگیری کرتی تھی۔ وہ مسکینہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتی اور قضائے حاجت کی جگہ میں لے جاتی، اور جب وہ جگہ قریب ہو جاتی تو وہ کھڑی ہوتی، حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے اور فارغ ہو جاتے تو پھر ان کا ہاتھ پکڑتی اور گھر لے کر کے چلی آتی۔ کوئی نہیں ہے۔ ایک دن جب یہ مدت بہت گزر گئی، کافی دن گزر گئے، بعض روایات میں ہے کہ 7 سال اسی حال میں گزر گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا وہ جذبہ دیا تھا کہ ان کی زبان پر کبھی شکایت کا لفظ نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے، اپنی اس بیماری کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں تک کبھی دعا نہیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ یہ صبر کا عالم تھا کہ کیوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے، ہمیں اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے پاس نہ رہی ہو۔ اس وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کیا ہے، اب آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر کیوں نہ کریں۔ چنانچہ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ آخر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے؟ اتنے سال گزر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری میں رکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک اپنی نعمتوں میں رکھا ہے، 1-2 سال نہیں، 70 سال اپنی نعمتوں میں رکھا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے یہ نعمت چھین لی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اس وقت ہم نے شکر سے کام لیا تھا۔ بلکہ ایک موقع پر بیوی سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی کیا تھی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے یہی کہا تھا کہ ایک شخص ہے جو آپ کا علاج کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس پر اس قدر ناراض ہوئے کہ قسم کھا لیا کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو تجھے اتنے کوڑے ماروں گا، اتنے کوڑے برساؤں گا، کیوں؟ تو میرے اور صبر کے درمیان میں حائل ہو رہی ہے۔ علا کل حال اس طریقے سے ایک لمبی مدت گزر گئی، حتیٰ کہ 18 سال کی مدت گزری، 1-2 سال نہیں،
18 سال اس حال میں گزرے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے، دوست نے، اقارب نے، سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ابن حبان کی صحیح کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ جانتے ہیں آپ کی ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جب آزماتا ہے تو یہ نہیں کہ اپنے بندے کو عذاب میں رکھنا چاہ رہا ہے، بلکہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ایک سبب پیدا فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ دعا تو نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، البتہ اتنی دعا ضرور کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے، یہ اتنی دعا ضرور کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ انی مسنی الضر، اے اللہ تعالی ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے شفا دیجئے، صرف اتنا آپ سے عرض ہے کہ آپ رحم کرنے والے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہی معنی تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کیجئے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کب کہی ہے؟ یہ دعا کب کی ہے؟ یہ دعا کس وقت کی؟ ہوا یہ کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب 17-18 سال تک اسی حال میں رہ گئے تو سارے لوگوں نے ان کا جو ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک بیوی تھی جو ان کی تیمارداری اور خدمت کرتی تھی، اور 2 ان کے بھائی چار جو تھے ساتھیوں میں سے تھے جو صبح اور شام 2 وقت ان کی عیادت کو آیا کرتے تھے۔ 2 لوگ تھے ان کی عیادت کو آتے۔ ایک دن دونوں آ رہے تھے، یہ دونوں آ رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کسی اور نے نہ کیا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایوب نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ گناہ کسی اور نے نہ کیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا وہ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ 18 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ اسے شفا نہیں دے رہا ہے، اسے مصیبت اور پریشانی میں رکھے ہوئے ہے، یہ اس نے کہا۔ اور جب دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اس شخص نے یہ بات بیان کر دی۔ کس نے؟ جس کے ساتھی نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، بہت اثر ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دل کے اندر بڑے کڑھے اور کہا کہ پتہ نہیں تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، حالانکہ میرا حال تو یہ تھا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے مقام کا اتنا پاس و لحاظ رکھتا تھا کہ میں راستے سے جاتا رہتا تھا، 2 آدمی آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے، ان میں سے ایک آدمی قسم کھا لیتا تھا تو میں ایسا کرتا تھا کہ گھر واپس جا کر کے قسم کا کفارہ ادا کرتا تھا، تاکہ ہم نہیں ان دونوں میں کوئی گنہگار نہ ہونے پائے۔ یعنی میرے گناہ کی بات تو چھوڑ دو کہ میں اتنا بڑا گناہ کروں، مجھے تو یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی گناہ کرے، تو ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں قسم کا کفارہ ادا کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں تم لوگ یہ کیا بات کرتے ہو۔ اس بات کا حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑا اثر ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کی دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا پہلا ذکر سورہ انبیاء میں ہے اور دوسری جگہ دعا کا ذکر سورہ صاد میں ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کیے، ان کا ذکر بھی کیجئے، ان کا قصہ یاد کیجئے۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے، شیطان نے مجھے
سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے انی مسنی الضر، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کے اوپر یقینا رحم آیا۔ ہوا یہ کہ اس کے فوراً بعد وہ جب چلے گئے دونوں بھائی تو ان کی بیوی آئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوا، قضاء حاجت کے لیے جانا ہوا۔ ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور قضاء حاجت کے لیے لے جاتی ہے۔ چونکہ وہ قضاء حاجت کی جگہ پر نہیں جاتی تھی، وہ تھوڑی سی دور کھڑی ہوتی تھی اور کھڑی ہو کر کے انتظار کرتی رہتی تھی۔ اس دن حضرت ایوب علیہ السلام گئے اور انتظار کر رہی ہے، وقت ختم ہو گیا، لیکن ایوب علیہ السلام آ نہیں رہے ہیں، اور نہ یہ ہمت پڑ رہی ہے کہ وہاں پر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات وہاں پر جانا حضرت ایوب کو پسند نہیں تھا۔ اسی درمیان میں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب کی طرف یہ وحی کی کہ ایوب ذرا زمین میں اپنا پیر تو مارو، زمین میں اپنا پیر تو مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر مارا۔ جب پیر مارا تو وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل پڑا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ بعض روایات میں ہے کہ دوسری بار پیر مارا بھی تو وہاں سے نارمل پانی اور گرم پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ ایک چشمے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے نہاؤ، اور دوسرے چشمے سے کہا کہ اس کا پانی پیو۔ ھذا مغتسل بارد ارکض برجلک، ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین میں مارو، اور جب پیر مارا، جب چشمہ ابل پڑا تو کہا کہ یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ اور ساتھیوں، ہم لوگ کیسے پانی سے نہاتے ہیں جی؟ گرم پانی سے نہاتے، کس سے ہے؟ گرم پانی سے، اور پیتے کیا ہیں؟ ٹھنڈا پانی۔ یہ دونوں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ نہانا انسان کو ٹھنڈے پانی سے چاہیے اور پینا گرم پانی چاہیے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ شراب، یہ نہیں کہا پینے کے لیے ٹھنڈا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا مغتسل بارد، یہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اس پانی کو پیا بھی۔ جب غسل کیا تو آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ساری بیماری ان کے جسم سے ختم ہوتی جا رہی۔ پانی پیا، اندر سے جو بیماری اور الجھن پریشانی تھی وہ ختم ہوئی۔ اب تھوڑی دیر میں حضرت ایوب علیہ السلام نہایت صحت مند ہو کر کے اپنی بیوی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، اے اللہ کے بندے ذرا میری سنو تو، کہیں تم نے اللہ تعالیٰ کی اس نبی کو دیکھا ہے جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہے؟ وہ نبی جو بیماریوں میں مبتلا ہے اس کو بھی تم نے دیکھا؟ اللہ کی قسم تمہاری شکل تو ایسی لگ رہی ہے جیسا کہ وہ بیمار ہونے سے پہلے تھا۔ بیمار ہونے سے پہلے جیسے اس کی شکل تھی، تمہاری شکل بالکل ویسی لگ رہی ہے، لیکن ظاہر بات وہ تو ابھی کیسے گیا تھا ہمارے پاس؟ بیماری کی حالت میں گیا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور مجھے شفا دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صرف بیماری سے شفا نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان تمام مال اور دولت سے نوازا جو ان کے چھن گئے تھے، چنانچہ ہوا یہ وہ کیسے ساتھیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسے ہم نے اس سے پہلے دو کھلیان تھے نا، ایک کھلیان کس کا تھا؟ گیہوں کا تھا، اور دوسرا کھلیان جو کا تھا۔ دو بدلیاں آتی ہیں، یہ صحیح حدیث میں ہے، دو بدلیاں آتی ہیں، ایک بدلی
गेहूं के खलियान पर आती है और वहां पर गेहूं के बजाय सोने की बारिश होने लगी है। यहां तक कि पूरा खलियान भर गया। और दूसरी बदली जौ के खलियान पर आती है और वहां जौ के बजाय चांदी की बारिश होने लगी है। दोनों खलियान चांदी और सोने से भर गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें माल और दौलत दी, उनका जिस्म भी सेहतमंद हो गया और इस तरीके से उनकी औलाद भी ज्यादा हो गई, बल्कि जो औलाद इधर उधर बिखर गई थी वो औलाद दोबारा वापस आ गई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फस्तजबना लह। जब अय्यूब ने ये कहा अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है, मुझे बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया है, ऐ अल्लाह ताला शैतान मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, वसवसा डालता है, मेरे जिस्म को तंग करता है, मुझे तो इसने बड़े अजाब में डाल रखा है। ऐ अल्लाह ताला मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अंत अरहमुर राहिमीन, सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला कौन है? तू है। तो अल्लाह ताला ने उनके नहाने के लिए चश्मा उबाल दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है वआतै फस्तजबना लह, हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। फस्तजबना लह, हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। फकशफना मा बिही मिन दुर्र, और उनको जो तकलीफ थी उनकी तकलीफ को हमने खत्म कर दिया। वआतैनाहु अहलहु, उनके जो अहलो अयाल थे वो भी हमने उन्हें दे दिया। वमिस्लहुम माहुम, और उन्हीं की तरह बल्कि डबल उसके हमने अता कर दिया। अगर पहले उनका एक बेटा था तो उनके दो बेटे हो गए, उनके दो बेटे थे तो अब 4 बेटे हो गए, यानी डबल चीजें उनको मिल गई। अल्लाह ताला फरमाता है रहमतम मिन इंदिना, हमने उन्हें जो ज्यादा अता किया था ये मेरी तरफ से उनके ऊपर अल्लाह मेरी रहमत थी। ये इख्तिसार के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है कुरान मजीद और हदीस में। अब ये तो मज़कूर नहीं है कि वो कितने साल जिंदा रहे, लेकिन बाद दूसरी रवायात से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनकी उम्र 120 साल रखी थी, 120 साल रखी थी। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। अब हमें और आपको ये देखना है, जैसा कि हमने इससे पहले कहा था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है वज़िक्रा लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए ये नसीहत है। ज़िक्रा लिल आबिदीन, इबादत गुजारों के लिए नसीहत और सबक था। तो वो हमें और आपको इससे कौन सी नसीहत और कौन सबक मिलता है? पहली चीज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज से किसी और नबी को नहीं नवाजा है। इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने हजरत अय्यूब को सब्र करने वाला पाया। साथियों 1-2 साल नहीं है, 1-2 साल नहीं, 17 साल और 18 साल गुजर गए। ऐसी बीमारी लाहिक है, कोई मामूली बीमारी नहीं है। वो बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि दुनिया में जो नेमत मिली थी, दोस्त हैं, अहबाब हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, हत्ता की औलाद जो थी वो भी उनसे बिछड़ गई थी। इस कदर हज़रत अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सिर्फ यही नहीं, कोई उनकी इयादत और बीमार पुरसी के लिए भी नहीं आ रहा है। सिर्फ एक बीवी थी जो उनकी तीमारदारी करती थी, या 2 और साथी थे जो सिर्फ सुबह और शाम आकर के उनकी इयादत कर जाते थे, बस और कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, बड़े अच्छे बंदे थे अय्यूब अलैहिस्सलाम। और इन्नहु अव्वाब, सिर्फ यही नहीं कि अच्छे बंदे थे, हमने जब उन्हें सेहत दे दी तो यही नहीं कि बस सेहतमंद हो गए खत्म, नहीं, बल्कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अव्वाब फरमाया। अव्वाब के माने क्या होता है?
اوبہ کے معنی ہوتا ہے باری کے، یعنی بار بار جو چیز آئے، بار بار جو چیز آئے، اواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ حالت جب گزر گئی، اس کے بعد بھی اپنی کوتاہی، جس کی وجہ سے یہ ان کو کوتاہی سے یہ بیماری لاحق ہوئی تھی، ان کوتاہیوں کو یاد کر کے بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی فضیلت یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہیں یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرا مال واپس کر دے، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میری دولت واپس کر دے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں، صرف اتنا کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف تو لاحق ہے، پریشانی تو ہے، میں عذاب میں ہوں، اور تو رحم کرنے والا ہے، بس تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں صابر قرار دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد حضرت ایوب علیہ السلام کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، دنیاوی مصیبت سے ہر ایک کو سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو دنیاوی مصائب اور پریشانیاں لاحق نہ ہوں، چاہے وہ نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو دنیاوی پریشانی لاحق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینی چاہیے اس بات کو کہ جو آدمی بھی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نزدیکی اور قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، ضروری یہ ہے کہ دنیا کے اندر مصائب اور پریشانیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ہر ایک کو آزمایا جاتا ہے اور پریشانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا قریبی اور کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑا اللہ کا محبوب اور کون ہوگا؟ آپ کو دنیا میں کتنی پریشانیاں لاحق ہوئی، ذرا دیکھیں آپ کی سیرت پر ذرا غور کریں، کتنی پریشانی لاحق ہوئی۔ صرف ایک دشمنوں کی طرف سے پریشانی، اپنے گھر والوں کی طرف سے پریشانی، اپنے ساتھیوں کا غم، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس وقت آپ زیادہ ضرورت مند اور حاجت مند تھے، آپ کے دو ساتھی، آپ کی بیوی اور آپ کے چچا، یہ دونوں دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد، حضرت فاطمہ کے علاوہ جتنی اولاد تھی آپ کی، آپ جانتے ہیں کہ اولاد کی وفات کا انسان کو کتنا غم ہوا کرتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ختم ہو گئی۔ اور اسی پر بس نہیں ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے وقت آتے تھے کہ بسا اوقات بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے آپ باہر نکل جایا کرتے تھے کہ ہاں کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ یہ کس کا حال ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کا۔ اسی لیے مسند احمد وغیرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کس کو لاحق ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ پریشانی نبیوں کو لاحق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں، پھر اس کے بعد جو بندہ اللہ کا جتنا نیک اور قریبی بنے گا اس کے اوپر اتنی پریشانی آئے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جس کے دین میں سختی ہوتی ہے، مضبوط دین ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ اس دنیا کے اندر آزمائش ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، صرف کسی ایک کو نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ خوشحالی اور رفاہیت کی جو حالت ہمیں اگر پہنچے تو ہم شکر کریں، اور اگر مصیبت اور پریشانی لاحق ہو تو ہم آپ کیا کریں؟ صبر اور احتساب یعنی ثواب کی نیت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ آیت عام طور پر امام، شاید ہی کوئی امام ہو، عربی امام ہے یا عجمی امام ہے، شاید ہی کوئی امام ہے جو ان آیت کو نمازوں میں نہ پڑھتا ہو، شاید ہی، اللہ یہ کہ کوئی بیچارہ صرف جو ہے قل هو اللہ احد اس کو یاد ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر جو امام ہیں، عرب کے ہیں یا عجم کے ہیں، اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 چیزیں ہیں ساتھیوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے، اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ بغیر قسم کھائے بھی سچا ہے، لیکن قسم کھا کر کے قسم ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ نہیں کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، قسم ہے، البتہ ذرا دیکھیں، ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں دشمنوں کا خوف لاحق ہوگا، دشمنوں کا خوف لاحق ہوگا، دشمنوں کا ڈر رہے گا ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، ہمارا مال نہ لے جائیں، ہمارا قتل نہ کر دیں، ہمارے بچے کو ہم سے چھین نہ لیں، ہماری جائیداد پر قبضہ نہ کر لیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کس سے؟ بھوک سے۔ ہم آزمائیں گے کہ تمہیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے غلہ نہیں ملے گا۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ہو ہی نہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے تو لیکن کھا نہیں سکتا۔ اس کی ادنا سی صورت کیا؟ اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ روزہ رکھتا ہے انسان، بھوکا رہتا ہے کہ نہیں بھوکا رہتا؟ ہر قسم کھانا لیکن کھا سکتا ہے، فریج کے اندر سب کچھ بھرا ہوا ہے لیکن کھا سکتے ہیں۔ ایسی بیماری نہ لاحق ہو جائے کہ اللہ نے ہر نعمت دی لیکن نہیں کھا سکتے، ہے کہ نہیں؟ اب تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، اس کا بھوک سے علاج کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی سے، مال کی کمی سے۔ یہ پچھلے چند دہائیاں جو گزری ہیں، دنیا میں مال کی بڑی فراوانی رہی ہے، مال کی بڑی فراوانی رہی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو 3-4 کلومیٹر جانا رہتا تھا تو بہت ہوا تو سائیکل ہوئی، ورنہ پیدل چلتا تھا آدمی 10-11 کلومیٹر کے لیے، کوئی سواری نہیں ڈھونڈتا تھا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ 10-11 کلومیٹر کے لیے اگر سواری ہے تو کوئی، اگر سائیکل نہیں سواری پیدل چلا جا رہا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مال انہی 40-50 سالوں کے اندر اتنا ہو گیا آدمی کے پاس کہ اب سائیکل کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اور پیدل چلنے کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن گھبرائے نہیں ہیں، پریشان نہ ہوں، یہ آزمائش پھر آنے والی ہے۔ دنیا کا اقتصاد جس رخ پر جا رہا ہے، اگر اللہ نے آپ لوگوں کی عمر میں برکت دی تو وہی حالت پھر واپس آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیٹرول کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، میں خوش نہیں ہوں اس کے اوپر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مالوں کی کمی، تمہارے جانوں اور افراد کی کمی، اور تمہارے پھلوں کی کمی سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اگر صبر نہیں کرے گا، کفر کرے گا، ناشکری کرے گا تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ سے اچھے بدلے کی،
اللہ تبارک و تعالی سے نعمتوں کی فراوانی کی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون علی کل حال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اگر انسان کو نعمت ملے، مال ملے، اولاد ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو۔ ورنہ ہر آدمی کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اللہ نے میری بڑی اچھی صحت رکھی ہے، لیکن اس صحت کو تم نے کام کہاں سے لائے؟ کہاں سے، کس کام میں لے آئے؟ نماز کے لیے صحت استعمال کیا تم نے، قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کیا، روزہ رکھنے کے لیے استعمال کیا، مسجد آنے جانے کس لیے استعمال کیا؟ کون سے الحمدللہ پڑھ رہے ہو کس کے اوپر؟ مال اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ بہت کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کس چیز میں استعمال کر رہے ہو؟ مسجد بنوانے میں یا کہ گناہ کے کام کرنے میں؟ کس چیز میں استعمال کر رہے ہو؟ تو اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے کام میں، اگر یہ ہماری آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ اس سے پوچھیں جس کو آنکھ نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت سے ہم اس آنکھ سے وہ چیز دیکھتے ہیں جس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے یا ثواب کا کام ہے، تب تو گویا ہم اس آنکھ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے وہ چیز دیکھیں جو ہمارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے تو ہم نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر چھن جائے تو انسان کو کیا؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، انسان کے اوپر چاہے جتنی بڑی مصیبت آئے، انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ اب یہ چیز ہمارے اوپر سے ختم ہوگی ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ پریشان ہو کر کے بے صبری کا مظاہرہ کرتے اور گناہ کا کام کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ خودکشی کر جایا کرتے ہیں۔ 1 سال 2 سال ہو گئے، نوکری نہیں مل رہی ہے، چلو کوئی گناہ کا کام کرنا پڑتا ہے، وہ بھی نوکری کر لینا شروع کرتے ہیں، یہ آدمی فیل ہو گیا، آدمی فیل ہو گیا۔ نہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے صبر کرتے ہوئے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ساتھ کتنے دن صبر کیا دیکھا ہے؟ 18 سال تک صبر کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی، 80 سال تک دعا کرتے رہے، جب 80 سال کے ہو گئے تب اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس ضرورت کا پورا نہ ہونا بھی میرے آخرت کے لیے بہتر ہے، میرے آخرت کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ ایک شخص ہے 5 سال، ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے، 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے شادی کے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، ہے کہ کرتے ہیں نا؟ وہ جائز ہے جی، جائز ہے یہ؟ اللہ نے گود لینا اور کسی کو بیٹا بنانے کی منت قرآن میں کر دی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بے صبری کا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات یہ گود میں لیا ہوا بچہ ایسا تنگ کرتا ہے ان کو کہ کتنے آپ دیکھیں لوگوں کو مار ڈالتے ہیں وہ بچے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی ہے۔ تو علی کل حال انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں صبر کرنا چاہیے، اللہ نے جو کچھ کہنے کے لیے کہا ہے وہ کہنا چاہیے،
اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی لاحق ہو، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تعالی ہم تیرے ہی ہیں، ہمیں تیری طرف جانا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں جو آئی ہے میرے اوپر ہمیں اجر اور ثواب سے محروم نہ کر، اور یہ ہماری سے جو چیز چھین لی گئی ہے اس سے بہتر چیز ہم کو عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن پھر سوچتی ہوں کہ آخر ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، اس لیے کہ اس میں کہا جا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں مجھے اجر سے محروم نہ کر اور اس سے بہتر چیز ہم کو عطا فرما، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ کہا لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اس لیے ہم نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کے رسول کو دیا جو ابو سلمہ سے بہتر تھے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ایک نہ ایک دن ٹلنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ پانچویں چیز ساتھیوں، مسلمان عورتوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بھی اس میں ایک درس و عبرت ہے۔ بہت سی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ شوہر کی پریشانی سے بالکل پریشان ہو جاتی ہے، شکوہ شکایت، حتیٰ کہ بہت تو گھر چھوڑ کر کے چلی جایا کرتی، بہت جو صبر نہیں کرتی گھر چھوڑ کر کے چلی جایا کرتی ہیں۔ نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے سبق، جن کا نام رحمہ بتایا جاتا ہے، ان سے سبق لے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا رہی، لگی رہی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ قیامت تک جب تک مسلمان ہیں ان کا ذکر کریں گے تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ جو ذرا غور کرنا چاہیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے ساتھیوں؟ جی، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ اتنا ملعون ہے کہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے، نبیوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے، اور ہر طریقے سے ان کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر کے درخت کھلوا دیا، یہاں تک جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشان کیا، حضرت ایوب نے کیا فرمایا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ تعالی یہ مجھے شیطان عذاب کے اندر اور غم اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے۔ یہ شیطان کیسا تھا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شیطان نے پریشان کیا ہے، خود ہمارے نبی کو اس نے نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، بار بار شعلہ لے کر کے آتا ہے، ایک آگ کا شعلہ، اور آپ کو جلانا چاہتا ہے، آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، آپ کی نماز میں فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر آخر تنگ آ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے اس کی گردن پکڑ لی اسے اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس کی زبان باہر آ گئی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لعاب کی جو ٹھنڈک ہے اس کو ہم نے محسوس کیا اپنے ہاتھ پر۔ کہا میرا جی چاہا کہ اس کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم لوگ بھی اس کو دیکھو، اور بچے جو مدینہ منورہ کے آ کر کے اس کے ساتھ تماشا کریں، کھیلے، اس کو تنگ کریں۔ لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو شیطان، تو ساتھیوں ہمارے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں بھی پریشان کرتا ہے۔ ہم دین کی طرف جتنا مائل ہوں گے ہمیں روکنا چاہے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اب درس کا وقت ہو رہا ہے، چلتے ہیں ہم، دکان پر کسی کسٹمر کو بھی لے آ دے گا،
اور سوچے کہ ارے ابھی تم نے اس سے وعدہ کیا وہ آ رہا ہوگا، ارے کہیں تم چلے گئے تو کسٹمر آ جائے تمہارا یہ گھاٹا نہ ہو جائے، یہ کہتا رہے گا، ہر طریقے سے تنگ کرتا رہے گا وہ۔ ارے ایک دن تو ہفتے میں چھٹی ملتی ہے کل، اور اس 50 کام ہے، آج ہمارا دوست آنے والا ہے آج، اور یعنی دنیا بھر کے بہانے لا کر کے انسان کو وہ پریشان کرتا ہے۔ اور اگر آ گیا تو یہاں وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی میں آیا تھا تم ملے نہیں ہم کو دکان پر، تب تو ہمیں اور بھی کھلبلی ہوگی، نہ گیا ہوتا تو کم سے کم اتنا فائدہ تو ہمارا ہو گیا ہوتا، نہ گیا ہوتا اس سے ملاقات ہو گئی ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ شیطانی طرف سے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ساتھیو، عقیدے کا 2 مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ایک مسئلہ نفع اور نقصان، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ کو نہیں دیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ دھوکے اور گمراہی میں ہیں کہ نفع اور نقصان کی امید کس سے رکھتے ہیں؟ قبر والوں دوسرے لوگوں سے رکھتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے اختیار میں نہیں دی۔ کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی ہو تو، ولی ہو تو، وہ خود اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت ایوب نے کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر، اے اللہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور شیطان ہمیں تکلیف اور عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اگر مالک ہوتے تو عذاب پہنچتا ان کو؟ اگر مالک ہوتے تو ان کو تکلیف پہنچتی؟ اگر مالک ہوتے تو شفا حاصل کر لیتے کہ نہیں حاصل؟ کتنا، 1 2 نہیں، جب ان ساتھیوں نے آ کر کے ایک قصہ بیان کیا تو پریشان ہو گئے۔ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو کیا کہتے؟ یہ دیکھو مجھے شفا مل گئی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر یہ ہوتا تو کیا ہے؟ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں بہت ہی خیر جمع کر لیتا۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کی ہے؟ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس مال میں فائدہ ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا، اگر میں جانتا تو میں اس کی تجارت کرتا اور اس کو چھوڑتا نہیں، اور اگر معلوم ہوتا کہ اس مال میں گھاٹا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو میں اس کی تجارت نہ کرتا۔ یعنی نبی کو یہاں تک نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو نفع اور نقصان یہ کیا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ۔ کسی اور کے ہاتھ میں یہ اللہ نے نہیں دیا ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ اللہ کی قسم ہمارے یہاں لوگ بہت دھوکے میں ہیں اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ مسجد والے سے تو وہ نہیں مانگیں گے جو جا کر کے قبر والے سے مانگتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ مسجد میں بہت آ گئے، صرف جمعہ کو آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ بیٹا نہیں مل رہا ہے تو کہاں جائیں گے جی؟ مسجد میں آ کے بیٹھ کے دعا کریں گے؟ خانہ کعبہ میں آ کے دعا کریں گے؟ کہاں دعا کریں گے؟ جا کر کے مزارات پر باباؤں سے دعا کراتے ہیں۔ کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے نا یہ؟ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹا دینے کا مالک مسجد والا نہیں ہے، کون ہے؟ قبر والا ہے۔ یہ گمراہی ہے ہمارے یہاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ہے، کہیں اور نہیں۔ اپنے شفا کے مالک نہیں ہوئے، اپنے جسم سے بیماری نہیں دور کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیر مارو پیر کو، اور تمہیں کیا ہے؟ پانی نکلے گا۔ یہیں سے ساتھیوں اگلا مسئلہ یہ بھی عقیدے کا ہے۔ نبیوں کا معجزہ برحق ہے، ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ عطا کرتا ہے اور ولیوں کو کرامت، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی برحق ہے کہ نبی اور ولی اپنی طرف سے کرامت یا معجزہ ظاہر کرنے کا مالک نہیں ہوتا، الا کہ اللہ کا
اجازت ہے نا. یہ نہیں کہ کوئی چیلنج کرے کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ کرامت دکھاؤ اور پیش کر دے، یہ اختیار میں نہیں، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں معجزہ دیکھیے کہ پیر کو مارا اور چشمہ ابل پڑا. یہ معجزہ نہیں ہے؟ ورنہ آپ مار کر دیکھ لیجیے، تو اپنا پیر توڑ ڈالے نکلے گا پانی؟ مار کر دیکھیں. اسی لیے دیکھیں ساتھیوں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں، 3 ٹھوکر ایسے ہیں جن سے پانی نکلا ہے. 3 ٹھوکر. پہلی ٹھوکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ جب ٹھوکر مارا تو جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی تھی وہاں سے کیا نکل پڑا؟ زمزم کا پانی. لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے ایڑی ماری، نہیں نہیں، حضرت جبرائیل نے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت جبرائیل نے ٹھوکر مارا، اپنا پر مارا وہاں پر اور پانی ابل پڑا. دوسرا کس کا ٹھوکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر کے، بنو اسرائیل کو لے کر کے میدان تیہ میں، سینا میں پہنچے تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے، 12 بڑے قبیلے ہیں، 12. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پہلے پر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پر اپنی چھڑی تو مارو. حضرت موسیٰ نے چھڑی ماری، 12 چشمے نکل پڑے، بہ پڑے. آپ ہی چھڑی مار کے دیکھ لیجئے، پتھر توڑ ڈالیے آپ کی چھڑی ٹوٹ جائے گی لیکن پانی نکلے گا. اور تیسرا حضرت ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر ہے. یہ تیسری حضرت ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا معجزہ. 9واں فائدہ ساتھیوں، فائدے تو بہت ہیں، وقت کافی ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، 1-2 منٹ باقی ہے. ایک فائدہ اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ بندے کی اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اسے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. مثال تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے قسم کھا لی تھی نا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا، بعد 100 کوڑے. قسم کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ لیکن آخر اس بیچاری کی غلطی کیا ہے؟ آپ کی خدمت بھی کرتی رہی، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. آپ کے ہر طریقے سے آپ کی تیمارداری کرتی رہی، اس کا بدلہ ہے کہ آپ اس کے اوپر 100 کوڑے برسائیں گے، اتنے کوڑے برسائیں گے آپ. لیکن اب قسم کھا لی ہے. کیا ہے؟ قسم کھا لی، اور قسم کا پورا کرنا ضروری اور واجب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ صاد میں؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایسا کرو اپنے ہاتھ میں سیکوں یا تنکوں کا ایک مٹھی لو اپنے ہاتھ میں، جتنے کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے اتنے تنکے اس میں ہونے چاہیے، اتنے سیکے پتلے پتلے ہونے چاہیے، اور اسی سے اپنے بیوی کو مار کر اپنی قسم پوری کر لو. ہے کہ نہیں؟ نیت درست ہے، بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے آسان حل بیان کیا، نہیں بیان کیا؟ کتنا آسان حل ہو گیا. یہیں سے ساتھیوں معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا پورا کرنا واجب ہے. اللہ نے کہا ولا تحنث، گنہگار نہ بنو قسم کو توڑ کر کے. ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ساتھیوں ہے، بڑی کوتاہی ہے. ہم لوگ کتنی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، اس کو پوری نہیں کرتے. ہم نے قسم کھا لیا کہ میں آپ کے گھر میں نہیں داخل ہوں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن مہینہ 2 مہینہ سال 6 گزر جاتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ یہ کہ ہاں اگر کسی سے بات نہ کرنے قسم نہ کھاؤ، لیکن بات کرنے سے پہلے تمہارے اوپر واجب ہے قسم کا کفارہ ادا کرو. قسم کا کفارہ ادا کرو اور اس سے بات کرو. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو معلوم تک نہیں ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے نا.
10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایک غلام آزاد کرنا، کیا ہے؟ یا ایک غلام آزاد کرنا ہے نا؟ یہ ایک قسم کا کفارہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کا معاملہ آتا ہے نا؟ لیکن آج ہر انسان کی استطاعت میں ہے تقریباً کھانا کھلا دینا 10 مسکینوں کو، تو کوئی بھی انسان قسم کھائے اولاً تو اس کو پوری کرے، اگر اس قسم کا پوری کرنا جائز نہیں ہے یا اس قسم کو پوری نہیں کر سکتا تو قسم کا کفارہ ادا کیے بغیر نہ رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔